نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے کلاس میں ایک نیا سبق، اور وہ سبق جو برسوں سے انبیاء کرام ہر نبی اپنے ماننے والے کو سکھاتے آئے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا، اور یہ سبق ہے اللہ کی فرما بداری کا۔ کیونکہ کیا ہے، یہ جو عمر آپ کی ہے نا، جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، مطلب یو آر اے یوتھ ناؤ، 11 سال کی عمر پہ پہنچ گئے، جس کو ہم کہتے ہیں ایج آف پیوبرٹی، یا 12 سال کی عمر پہ پہنچ گئے، تو ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی آپ ٹین ایجرز ہیں، اس لیے کہ آپ 12 سال سے 20 سال کی عمر میں آپ یو آر اے ٹین ایجر، لیکن جنرلی یو آر ایک نوجوان، یعنی نیو ینگ پرسن، نوجوان یعنی نئی نئی جوانی آئی ہے۔ لوگ کیونکہ جانتے نہیں ہیں لینگویجز کو، تو لوگ 21-22 سال کے لوگوں کو نوجوان کہتے ہیں، لیکن جوانی آ جاتی ہے جب آدمی ایج آف پیوبرٹی پہ پہنچ جاتا ہے، اور ابتدا یعنی زندگی کی جو شروعات، ایکچولی پریکٹیکل لائف کی جو شروعات ہوتی ہے، وہ تقریباً ٹین ایج سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اتباع، اللہ تعالیٰ کی فرما بداری، یعنی اللہ کے جو حکم ہیں اس کو ماننا۔ اور ٹین ایج کی جو عمر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ہی چھوڑا نہیں ہے کہ آجو باجو خطرے ہیں اور تمہیں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی برائیاں پھیلتی جاتی ہے، اتنے ہی اللہ تعالیٰ دین آسان کر دیتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اتباع اللہ تعالیٰ کا ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے ٹین ایج کے لیے، اس لیے کہ اللہ کی فرما بداری زندگی بھر کرنی ہے۔ 6 سال 7 سال 8 سال کے تھے تو آپ چھوٹے بچے تھے، شریعت نے کبھی کبھی آپ کو کچھ چیزوں کے اندر تھوڑی سی رخصتی دی ہے، تھوڑی سی لیبرٹی دی ہے، لیکن ایک بار آپ ایج آف پیوبرٹی کراس کر گئے، ناؤ یو آر اے میچورڈ پرسن فزیکلی، تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ بہت ہی ہو سکتا ہے بچپن میں آپ کو شاید اللہ کی فرما بداری کی تعلیم نہ ملی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ شاید دین سے دور ہو، انہیں تعلیم کا موقع نہ ملا ہو، تو آپ کے گھر میں شاید ماحول نہ ہو، لیکن اب اس پروگرام دیکھنے کے بعد شاید آپ کے اندر ایک جذبہ آ جائے، یا کوئی جمعہ کا خطبہ سنا، یا کوئی کتاب پڑھی دین کی، اور آپ کے اندر ایک جذبہ آ گیا۔ اس جذبے کو برقرار رکھنا، اسے کہتے ہیں استقامت، فرمنس، اسٹیڈ فاسٹنس، یہ ضروری ہے تاکہ زندگی بھر آپ نیک بنے رہیں۔ اس لیے کہ نیکی چند لمحوں کی نہیں ہوتی ہے، نیکی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ ملک الموت آپ کی روح قبضے کرنے آ جائے، تب تک آپ کو ایمان اور نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ تو نیکیاں برباد بھی ہو سکتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی فرما بداری کرو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ فرما بداری ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، سبق ہے زندگی کا۔ اور یہ فرما بداری کے کیا فائدے ہیں؟ ایک لڑکا مجھے پوچھتا ہے، نثار سر، میں روزے رکھوں، میں نماز پڑھوں، ہمیشہ اللہ کی بات مانوں، میں گرل فرینڈس نہیں رکھوں، میں جوا نہیں کھیلوں، میں شراب نہیں پیوں، میرے دوست لوگ گرل فرینڈس رکھتے ہیں، گالیاں بولتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اور مزہ کرتے ہیں، انٹرٹین ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں لائف کو، اور میں بیچارہ کچھ نہیں کروں، تو اللہ کی فرما بداری میں میرا فائدہ کیا ہے؟ کوشچن ہے آن دا فیس آف اٹ، کوشچن لگتا ہے انٹیلیجنٹ ہے، لیکن میں سمجھاتا ہوں کیوں اللہ کی فرما بداری کرنی چاہیے۔ دیکھیے جو آیت میں نے پڑھی کہ اللہ کی فرما بداری کرو، رسول کی فرما بداری کرو، ورنہ آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی جب قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، اور میں کہہ دوں کہ قیامت کے دن ہر مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرے گا پرسنلی، اللہ تعالیٰ کا اپوائنٹمنٹ ہے، ہر مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ پرسنلی بات کرے گا، تم نے کیا کیا، تم نے کتنے اچھے کام کیے، تم نے کتنے برے کام کیے۔ اب فرض کرو کہ آپ نے بہت ساری نیکیاں کی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے میں جو آپ کے اعمال برباد ہو گئے، قیامت کے دن آپ دیکھو گے، ارے میرے لسٹ کے اندر میرے وہ اچھے اعمال نہیں ہیں جو میں نے دنیا میں کیے تھے، تو اسے کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے تیرے اعمال برباد ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھے اعمال کرنے کے بعد اس کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے، ورنہ شیطان اڑا لیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ کیا ہے اللہ کی اطاعت کرنے سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بداری۔ دیکھیے جب بھی ہم اللہ کی فرما بداری کی بات کرتے ہیں
تو رسول اللہ کی فرما برداری کا بھی تذکرہ قرآن میں ساتھ میں ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے ہیں جو اللہ ان کو کہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ اب میں دکھاتا ہوں ایک فائدہ۔ آج آپ ٹین ایجرز ہیں، کل اٹھ کے آپ لیڈر بنو گے، اپنے فیملی کا لیڈر، آپ کی شادی ہوگی، آپ کی بیوی بچے آئیں گے تو آپ لیڈر ہو گئے اپنے فیملی کے، یا آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا تو آپ لیڈر ہو گئے آپ کے بزنس کے، یا آپ نے کہیں پہ نوکری کی تو آپ کے انڈر میں 4-5 آدمی کام کر رہے ہیں، آپ کے باس نے آپ کو ان 5 آدمیوں کا لیڈر بنا دیا، یا آپ سپورٹس میں کھیل رہے ہیں، ٹیم کے کیپٹن ہیں، اب لیڈر ہیں۔ تو لیڈر ہر شخص کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیہ، تم میں سے ہر ایک شخص لیڈر ہے، کہیں نہ کہیں رسپانسبل ہے۔ تو یہ تعلیم آپ کو بچپن سے حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ مت سوچئے کہ سر میں MBA ہو جاؤں گا، میں مینیجر بن جاؤں گا، جب میں لیڈر بنوں گا تب میں لیڈرشپ سیکھوں گا۔ نو، آپ لیڈرشپ کی تعلیم حاصل کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو لیڈر بنائے گا۔ سپوز ٹیچر نے آپ کو کلاس کا مانیٹر بنا دیا تو لیڈر ہوئے کہ نہیں ہوئے کلاس میں آپ؟ اب یہ لیڈرشپ میں کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع آپ کو لیڈر بنائے گی۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ قرآن کے اندر ایک لیڈر کا ایگزامپل ہے، اور وہ لیڈر ایسے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے انسانوں کا لیڈر۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف میرا اشارہ ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ویری امپورٹنٹ لیسن ٹوڈے اباؤٹ لیڈرشپ۔ تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند حکم دے کر، فَأَتَمَّهُنَّ اینڈ ہی ڈیڈ اٹ ایکسیلنٹلی۔ اتمہن یہ ٹرم آج ہمارے سبق کا بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے۔ اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو آپ اسے نوٹ کر لیجئے۔ اتمہن کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکم اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کام کو آپ بڑے اچھے انداز میں کمپلیٹ کریں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کمرہ صاف کر دیجئے، تو آپ نے کمرہ صاف کر دیا، لیکن میں نے آ کر دیکھا کہ کمرے میں دھول لگی ہوئی ہے، ٹیبل پہ بھی دھول ہے، گلاس بھی برابر نہیں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے صاف صفائی تو کی لیکن اتمہن نہیں کیا، ایکسیلنٹلی آپ نے صاف صفائی نہیں کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آتا ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھو تو بھی اتمہن، کہ نماز بھی اتنے اچھے انداز میں پڑھو کہ قبول ہو جائے۔ کچھ لوگ نماز میں بہت لاپرواہی کرتے ہیں، کچھ لوگ وضو بھی برابر نہیں کرتے، کچھ لوگ نماز اتنی رفتار سے پڑھتے ہیں جیسے کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کوئی ٹرین پکڑنی ہے، یعنی ایک بوجھ سا سمجھ کر کوئی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، تو وہ اتمہن نہیں آ سکتا ہے۔ یہ عادت اگر بن گئی تو شاید آپ کا آگے چل کر بہت نقصان ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اتمہن یہ وہ کیریکٹرسٹک ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹاپ پہ لے گیا۔ اور میں مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں نے ابلیس کا قصہ سنا ہوگا کہ ابلیس جو تھا نا، جن تھا، جن، اور اس ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا ایک لمبے عرصے تک، اور اللہ کی عبادت کرتے رہتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، برسوں تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو آزمایا، ایک چھوٹا سا حکم دیا، آدم کو سجدہ کر۔ کوئی ڈیفیکلٹ حکم تھا؟ ایک ہستی اگر اللہ کی برسوں تک عبادت کرتی ہے کہ اللہ کا چھوٹا سا حکم آتا ہے کہ آدم کو سجدہ کر، اس میں کوئی محنت کرنی نہیں تھی، محنت کرنی تھی نو، صرف سجدہ کر لینا تھا، تو اس سے نہیں ہوا، فیل ہو گیا، بغاوت کی اس نے اور تکبر کیا، ایک چھوٹا سا حکم نہیں کر پایا۔ کتنا ایزی حکم تھا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا ایگزامپل، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ریگستان میں، یعنی یہاں پہ پتھریلی جگہ پر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ جو مکہ ہے نا، کعبہ کا جو اطراف ہے، جو ایریا ہے، وہ آج ہم کو بڑا بھرا بھرا سا نظر آتا ہے ماشاءاللہ، لیکن ایک زمانہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب وہاں چھوڑ کے گئے، اس وقت وہ ویران جگہ تھی، یعنی قبیلے کبھی کبھی وہاں سے گزرتے تھے بس۔ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پہ اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تھوڑے دن رک جاؤں یا میں گھر بنا لوں اپنے بیٹے کے لیے، یہاں پہ میرا بچہ کرے گا کیا، اللہ سے نہیں پوچھا،
اللہ کی فرما بداری میں کوئی کویشچن نہیں کیا انہوں نے. جیسے ہی اللہ کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا اور چلے گئے. دونوں حکم کے اندر زیادہ ڈیفیکلٹ حکم کون سا تھا؟ بٹ نیچرلی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو حکم آیا وہ ڈیفیکلٹ تھا. اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے جانا، نہ معلوم کتنے عرصے تک جانا، نہ معلوم کیا ہوگا ان کا. اور ابلیس کا حکم کتنا آسان تھا، صرف سجدہ کرنا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا ان کا، بلکہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے اللہ کی فرما بداری کی. اللہ نے فرمایا ایکسیلنٹ اوبیڈینس، ایکسیلنٹ اوبیڈینس. رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. جیسے ہی اللہ کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا اور چلے گئے. دونوں حکم کے اندر زیادہ ڈیفیکلٹ حکم کون سا تھا؟ بٹ نیچرلی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو حکم آیا وہ ڈیفیکلٹ تھا. اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے جانا، نہ معلوم کتنے عرصے تک جانا، نہ معلوم کیا ہوگا ان کا. اور ابلیس کا حکم کتنا آسان تھا، صرف سجدہ کرنا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا ان کا، بلکہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے اللہ کی فرما بداری کی. اللہ نے فرمایا ایکسیلنٹ اوبیڈینس، ایکسیلنٹ اوبیڈینس. کیا آپ اللہ کی فرما بداری میں فَأَتَمَّهُنَّ کرتے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے آج کا، کہ اتمہن آپ کے وضو میں ہیں؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہو اس میں اتمہن کرتے ہو؟ آپ قرآن سیکھتے ہو تو کیا آپ اچھی خوبصورت آواز میں کیا قرآن پڑھتے ہو؟ اتمہن از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ ان لیڈرشپ. جب آپ خود اللہ تعالیٰ کی فرما بداری نہیں کرو گے تو آپ کے فالوورز، آپ کے بیوی بچے یا آپ کے نوکر، آپ کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ یہ لوگ بھی آپ کی فرما بداری کریں گے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بداری کرنا، حکم کو ماننا، یہ کنڈیشن ہے ایک سکسیسفل لیڈرشپ ہونے کا. کتنا بڑا پیارا اگزامپل دیا. اب دوسرا اگزامپل دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا. ڈیفیکلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ڈیفیکلٹ ہے. یہ نہیں پوچھا کہ اللہ مستحب ہے کہ واجب ہے، پوچھا نہیں پوچھا کہ اللہ میں کفارہ ادا کر دوں، 100 اونٹ قربان کر دوں، میرا بچہ بہت پیارا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کرنے کے لیے چل پڑے. اس کے کمپیئر میں آپ بنی اسرائیل کو دیکھو. بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا بھیجا، من و سلوہ، کتنی ساری نعمتیں دی. اللہ نے ان کو جنت کا کھانا دیا تو کہتے ہیں ہم کو کاندہ لہسن کھانا ہے، یعنی لگژری بھی برداشت نہیں کر پائی اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. دونوں ٹیسٹ میں ابراہیم علیہ السلام کی ٹیسٹ ڈیفیکلٹ تھی، رائٹ. بنی اسرائیل کو تو لگژری تھی، اے موسیٰ ہم سے صبر نہیں ہوتی ہی، یعنی جنت کے کھانے میں صبر نہیں ہوتی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی فرما بداری کرنے سے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور اگزامپل، کیونکہ اللہ نے ان کو کہا ہے انسانوں کا امام. اسی لیے جب آپ حج کرنے جاتے ہو نا، ہر جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی نشانیاں ہیں. یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ امام سب کھڑے رہتے ہیں، یہ حجر اسود ہے، جنت کا پتھر ہے، یہاں اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، یہاں حضرت حاجرہ نے صفا مروہ پہ دوڑ لگائی. یہ ساری جگہ پر، یہاں پہ شیطان کو کنکر مارا. ہر جگہ پر حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں ہیں. کیا بات ہے، اس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام پہنچے. جیسے کہ میں نے کہا اتباع کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما بداری کی. اور اللہ کی فرما بداری آدمی کو کامیاب کرتی ہے. یہ مت سوچو کہ جی میں فلمیں نہیں دیکھوں گا، میں گرل فرینڈس نہیں رکھوں گا، سیدھا سادہ رہوں گا تو میرا نقصان ہے. آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ایسی تقوی والی زندگیاں ہوتی ہے نا
ان زندگیوں میں بہت سی برکت ہوتی ہے. بہت سارے پیسے والے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے پیسے کا شوق پورا نہیں کر پاتے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ریفریجریٹروں کے اندر کھانا بھرا ہوا رہتا ہے لیکن ان کو ڈر لگتا ہے ہم موٹے ہو جائیں گے کھائیں گے تو کھانا ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ڈائٹنگ کر کے بھوکے رہتے ہیں. کیا بات ہے؟ اس لیے کہ انہیں سکون نہیں ہے. تو پیسہ یہ ضروری نہیں ہے سکون کے لیے. اور لوگ نافرمانی کرتے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی دنیا کے لیے. تو ایگزامپل دیا میں نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا. اب ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ کی فرما بداری میں کنڈیشنز نہیں ہونے چاہیے کہ اگر اللہ نے میرا کام کیا نا تو میں اللہ کی عبادت کروں گا, اگر اللہ نے مجھے فرسٹ رینک دیا تو میں فجر کی نماز پڑھوں گا. اللہ کی فرما بداری میں آپ کوئی کنڈیشن نہیں رکھ سکتے. ایک ایگزامپل دوں موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکلے تو رات کا وقت تھا اور طور کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو انہوں نے دیکھا دور سے ایک آگ تھی. جو ڈیزرٹ ایریا ہوتا ہے وہاں کی ٹھنڈی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے, جیسے وہاں کی گرمی گرم ہوتی ہے ویسے. اب جا رہے ہیں ٹھنڈی لگ رہی ہے, دور سے آگ دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں پہ سے آواز آئی, کہا موسیٰ جوتے نکال. اب دیکھیے اندھیرے میں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے, میں تیرا رب ہوں جوتے نکال. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا جوتا نکالا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے, اس سے میں اپنی بکریاں چراتا ہوں. تو اللہ نے کہا اسے پھینک. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں, اللہ کا حکم آ گیا, فوراً لکڑی پھینکی اور لکڑی ایک سانپ بن کر تیز بھاگنے لگی. اب سوچو آپ اندھیرے میں کھڑے موسیٰ علیہ السلام, بیوی بچے دور ہیں, جلدی جلدی آگ کا ٹکڑا لے کر واپس جانا ہے اور اچانک ان کی لکڑی سانپ بن جاتی ہے تو آدمی ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ ڈرے گا. پھر بھی اللہ کا حکم آتا ہے اس کو اٹھا لے. کس کو؟ سانپ کو. میں اسے لکڑی میں بدل دوں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو لکڑی میں بدل دوں گا اور تو اسے اٹھا لے. اللہ نے کیا حکم دیا کہ تو اسے اٹھا لے, میں اسے لکڑی میں بدل دوں گا. یعنی اٹھانے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کو اٹھا لیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ پہلے تو اس کو لکڑی میں بدل دے ورنہ میں نہیں اٹھاؤں گا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. اللہ کا جو حکم آتا ہے نا اس میں کنڈیشنز نہیں لگاتے, آپ شرط نہیں لگا سکتے آپ کہ اگر ایسا ہوا تو ہی میں آپ کی بات مانوں گا. نو, یہی تو آزمائش ہوتی ہے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو ہاتھ لگایا وہ لکڑی میں پلٹ دیا. اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما بداری. ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور بڑا پیارا سا ایگزامپل. آج تو میں آپ کو بہت سارے ایگزامپلس دے رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس عمر میں اچھی اچھی باتیں سننا, کہانیاں سننا بڑا اچھا لگتا ہے. اور قرآن بھی تو کہتا ہے ہم تم کو خوبصورت کہانیاں سناتے ہیں. تو ان میں سے میں نے آپ کو چند کہانیاں سنائیں اور ایک بڑی مزیدار کہانی ابراہیم علیہ السلام کی. آپ کو پتا ہے نا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا. اس کی سزا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو پکارنا شروع کیا. تو یہ شخص اپنے آپ کو اللہ سمجھتا تھا کہ میں خود اللہ ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے آگ میں پھینکا, اب اتنی زبردست آگ تھی, وہ اتنی زبردست آگ تھی کہ ہفتوں تک اس آگ کو سینکا گیا. یعنی لکڑیاں ہفتوں سے جمع کی گئی, اتنی بڑی آگ بنائی گئی. جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو فرشتے آ کر یعنی اللہ کے حکم سے آزماتے ہیں مدد کر سکتا ہوں. اگر ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ ہم اور آپ رہتے تو فوراً جیسے کہ ہم کرتے ہیں نا, اللہ کو بعد میں یاد کرتے ہیں, پہلے دوستوں کو یاد کرتے ہیں, پہلے فرینڈ سرکل, پہلے پیرنٹس, رشتہ دار, انکل پرابلم ہے یہ وہ. لیکن یہاں پہ ایسے کرائسس پہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور فرشتے آ کر اپروچ کرتے ہیں, ہیلپ, میں ہیلپ یو, مدد چاہیے؟ تو کہتے ہیں حسبی اللہ نعم الوکیل, میرا بچانے والا اللہ ہے. کیا ایمان ہے, کیا بھروسہ ہے اللہ کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور آگ کو حکم دیتے ہیں, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, وسلام علی ابراہیم, اور ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو جا. یعنی صرف جلانا نہیں, صرف جلانے سے رک جانا ایسا نہیں, بلکہ اس کے لیے سلامتی ہو جا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا, فرشتے کی مدد کا انکار کر دیا. تو اسی لیے اللہ کی فرما بداری میں بہت سارے فائدے ہیں. آپ کو شاید نظر نہیں آتے ہیں اور ضروری نہیں کہ بہت ساری چیزیں نظر نہ آنے پر ہم اس کا انکار کریں. مثال کے طور پہ آپ عقل والے ہیں, رائٹ, دماغ, تو میں کہوں گا آپ کی عقل دکھائیے, تو
تو آپ دکھاؤ گے تو کیا بھیجا ہے؟ یہ تو بھیجا ہے۔ عقل کہاں ہے بھائی؟ تو عقل آپ کی نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے آپ کو گٹر کا پانی دیا، ہم نے آپ کو صاف پانی دیا، آپ نے صاف پانی پیا، ہمیں پتہ چلا کہ آپ عقل مند آدمی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے ہم ہمارے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے محبت دکھاؤ، تو دل دکھائے گے تو یہ تو دل ہے، یہ محبت تھوڑی ہے۔ اٹس این ایبسٹریکٹ ناؤن۔ محبت ہے مگر دکھتی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ میری ماں کوئی حکم دیتی ہے تو میں اس حکم کو منظور کرتا ہوں، میری ماں کو میں چومتا ہوں، گلے لگتا ہوں، تو یہ بتاتا ہے، نشانیاں ہیں کہ میں اپنی ماں سے پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کی نشانیاں ہیں دنیا، سمجھے نا؟ تو اس اعتبار سے اللہ کی فرما برداری کرنے میں اپنے طرف سے کوئی شرط نہیں رکھنی چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے اللہ کی فرما برداری، کیونکہ ایک مسلمان بچے کی کامیابی، وہ جتنی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اتنی اس کی کامیابی ہوتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لوگ اللہ کی نافرمانی کر دیتے، جیسے کہ ایک سبق میں نے آپ سے کہا تھا، ایک بچہ ملا مجھے، کہتا ہے کہ میں روزے نہیں رکھتا ہوں رمضان میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہتے میری ایگزامس ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹیچرز زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ سے، اللہ کے حکم سے؟ تو کہا کہ نہیں، مگر میری ماں نے کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی آپ کے ماں باپ بھی آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے طرف اگر کہیں تو آپ کو نہیں ماننا چاہیے، البتہ بدتمیزی سے نہیں بلکہ پیار سے۔ آئی ایم سوری ممی، یہ تو رمضان ہے اور اللہ کا حکم ہے، میں تو روزہ رکھوں گا۔ اس طرح پولائٹلی آپ اپنے ماں باپ کو منع کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، مفتی صاحب بن گئے، نہیں تو پھر آپ نے دوسرا گناہ کر لیا ایک گناہ سے بچنے کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انداز ہونا چاہیے میٹھا۔ تو اللہ کی فرما برداری، جب بھی آپ کے پاس کوئی حکم آئے اللہ کا، اسے آپ لپک کر عمل کرو۔ ایک قرآن کی بڑی پیاری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، آیت کا ٹکڑا ہے، اور یہ آیت قرآن میں کئی جگہ آتی ہے۔ ابن عباس یہ اسکالر تھے اور یہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اسپیشل حکم دے رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہے، اور میں لپک کر اس پر عمل کرتا ہوں، ڈیلے نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کی فرما برداری میں بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کے آپ لوگ شاید نماز میں کرتے ہوگے، ابھی قضا ہونے میں 10 منٹ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ کی فرما برداری میں جلد بازی ہونی چاہیے، دیری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھا آج کا سبق ہمارا، اللہ کی فرما برداری۔ انشاءاللہ ہم اور سبق لے کر آئیں گے آپ کے لیے دین فار ٹینس پروگرام میں۔ آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے، خود بھی دیکھیے اور اوروں کو بھی اس کو دیکھنے کے لیے انوائٹ کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔